بچ آپ لوگ CSIT کیمپس سے ہیں اور ڈیفینیٹلی آج کا جو پینل ڈسکشن ہے اس کا جو تھیم ہے جو ٹاپک ہے وہ ہے AI انٹیگریشن انٹو اسلامک ریسورسز. اس میں کیا چیلنجز ہیں, کیا اپرچونیٹیز ہیں اور کیا راہ حل ہے, اس کے اوپر انشاءاللہ ہمارے پینلسٹ گفتگو کریں گے. میں صرف یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو پینل ڈسکشن ہے اس کی اہمیت آپ لوگوں کے لیے اس کی ضروری ہے. کیا پاکستان کا فیوچر ہے اور آپ جتنے غور سے آج یہ باتیں سنیں گے یہی آپ کا فیوچر ڈیفائن کرے گا. جنرلی ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں پینل ڈسکشن میں بلایا گیا یا کسی اس طرح کے سیشن میں بلایا گیا تو یہ ایکسٹرا کام ہے, ہمارا کلاس کا کام نہیں. یہ آؤٹ آف کلاس آپ کو پروفیشنلز آ کر یہاں پہ بتاتے ہیں کہ آپ کا فیوچر یا جو فیلڈ ہے وہ کیا ڈیمانڈ کرتی ہے آپ سے. اسپیشلی جب ہم AI کی بات کرتے ہیں میرے اپنے لیے بہت سارے سوالات ہیں کہ جوابات میں آج یہاں پہ ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا اپنے پینلسٹ سے. اور مل جلا سوالات میں سے ایک سوال یہ ہے کہ 14 اگست آ رہی ہے. لاسٹ ایئر 14 اگست سے پہلے میں نے چیٹ GPT سے پوچھا کہ مجھے کچھ آیات بتاؤ وطن کے بارے میں, تو مجھے چیٹ نے ایک نئی سورہ مبتن بنا کے دی. یہ AI کی اپنی سوچ تھی, اپنی ایک انوینشن تھی جس کا تعلق اللہ کے نازل کردہ قرآن سے نہیں تھا. لہذا ایسے بہت سارے سوالات ہیں احادیث میں, منابع ہیں, دیکھتے ہیں کہ آج کیا جوابات ہمیں ملتے ہیں. لیکن AI کیونکہ آپ فیوچر ہے اور AI کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے, اور AI جس طرح سے ہماری روزمرہ زندگی میں ہمیں مشورے دیتی ہے, ہمیں چلاتی ہے, ہمیں آج یہ دیکھنا ہے کہ اسلامک ریسورسز پہ کیا چیلنجز ہیں, کیا اپرچونیٹیز ہیں اور کیا رائے عمل انشاءاللہ ہوگا. تو میری درخواست آپ سب سے یہ ہے کہ اور سے یہ باتیں سنیں, باتوں کو نوٹ کر لیں, کیونکہ آپ اپنا فیوچر اس میں سے بنا سکتے ہیں. کیا آپ فیوچر میں اگر ایکسپرٹ ہیں, سافٹ ویئر انجینئر ہیں, AI انجینئر ہیں, جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں, اس معاملے میں آپ دین کی کیا مدد کر سکتے ہیں, ایز اے مسلم کیا رسپانسبلٹی ہوتی ہے. میں بہت شکر گزار ہوں اپنے تمام پینلسٹ کا اور ہمارے محترم ماڈریٹر ڈاکٹر سید اسد علی شاہ صاحب. میں دعوت دوں گا ان کو آفیشلی کہ وہ آئیں اور اپنے گیسٹ کو بلائیں اور انشاءاللہ یہ کام شروع کیا جائے. تھینک یو ویری مچ. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے. اور میرے خیال میں جو ڈسکشن اس ٹائم پر ہے وہ بہت ٹائملی ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ AI جو ہے وہ obvious سی بات ہے ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو ہر ایسپیکٹ کو لائف کے افیکٹ کر رہی ہے. اور بظاہر تو کچھ ایسا نظر آ رہا ہے کہ جیسے جن لوگوں کو ہم ایکسپرٹ کہتے ہیں ان لوگوں کی نوکریاں شاید خطرے میں ہیں. ان ایکسپرٹ کے اندر استاد بھی شامل ہیں, کیونکہ آپ استاد کے پاس جاتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے, یا شاید آپ کسی لائر کے پاس جاتے ہیں لیگل ایڈوائس کے لیے, یا آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کنسلٹنسی کے لیے, اسے اپنے سمٹمز بتاتے ہیں, وہ آپ کو جو ہے ڈائگنوسس دیتا ہے بیسڈ آن ہز اور ہر ایکسپرٹ اوپینین. آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا کام آپ گھر بیٹھے AI سے کروا سکتے ہیں. This is obviously concerning, disruptive, but unfortunately inevitable. اس ٹرینڈ کو, یہ جو جن بوتل سے نکل آیا ہے, اس کو اب واپس بوتل میں تو نہیں رکھا جا سکتا. What does it mean for all of us? And particularly, what does it mean for our religion? کہ جس کے اندر شکوک و شبہات اور جسے کہتے ہیں کہ کنفیوژن کی شاید گنجائش نہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ویری ٹائملی اینڈ امپورٹنٹ سبسٹینٹیو ڈسکشن ایٹ دس ٹائم. آئی ووڈ فرسٹ لائک ٹو انٹروڈیوس ڈاکٹر کامران حمید صاحب جو ڈائریکٹر سیٹا ہیں UMT سے. ڈاکٹر صاحب آپ آ جائیے. Big round of applause. ڈاکٹر عرفان ناگرا صاحب ہمارے اپنے سپیریئر یونیورسٹی.
فین فالوئنگ سر آپ کی کافی لگ رہی ہے مجھے اس کراؤڈ میں. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ آور لیڈر آور ڈین ڈاکٹر عرفان جعفر صاحب. ڈاکٹر صاحب آئی ہیو سیٹ دا اسٹیج. اور جس طرح سے آج کل لائرز اور سم ٹائمس ہم دیکھتے ہیں کہ ججز بھی جو ہیں وہ اپنی جو رولنگس ہیں وہ اے آئی کے تھرو بنا رہے ہیں, وچ از فائن, کیونکہ آپ لکھنے کے بجائے اے آئی اسسٹنس جو ہے وہ اس کے لیے استعمال ہو رہی ہے. سملرلی اٹ سیمس ٹو می کہ شاید ہمارے ریلیجیس اسکالرس بھی جو اپنے اوپینینس وغیرہ دیتے ہیں اس میں بھی اے آئی کو استعمال کر رہے ہیں. تو ویئر دیر از benefit to it, then on the other hand there are threats as well. So I leave it to you کہ اس particular topic کے اوپر آپ میں سے اگر کسی کے پاس کوئی اسٹیٹمنٹ ہے یا آپ نے اگر اس کے بارے میں پہلے سے سوچا ہے, if you would like to start, تو میں آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں کہ کون اس بارے میں اسٹارٹ کرنا چاہے. ڈاکٹر صاحب کہ جنہوں نے یہ ونڈرفل ٹاپک سلیکٹ کیا جو آج کی ضرورت تھی. ہم سارے لوگ اے آئی یوز کر رہے ہیں. آج کل شاید کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو اے آئی یوز نہ کر رہا ہو, اور ہم سارے مسلمان ہیں. ایز اے مسلم ہمیں اے آئی کو یوز کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم اسپیشلی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یا ایز اے مسلم ہمارا رول کیا بنتا ہے. جس طرح ٹاپک بھی لکھا ہوا ہے اے آئی انٹیگریشن ان اسلامک ریسورسز, اس کے نیچے 3 ورڈ لکھے ہوئے ہیں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اپرچونیٹیز بھی ہمیں دیکھنی ہے کہ ایز اے مسلم ایز اے پاکستانی ہمارے لیے کیا اپرچونیٹی ہے اس میں. سیکنڈ یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے چیلنجز کیا ہیں. اے آئی کو جب انٹیگریٹ کریں گے, اڈاپٹ کریں گے اسپیشلی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے, تو سب سے زیادہ چیلنجز اس کے اندر. اور تھرڈ چیز ہے کہ اتھینٹسٹی کیسے ہوگی. یہ تینوں سب سے امپورٹنٹ ہے. اور آئی ہوپ کہ آج اس ڈسکشن میں ہم خود بھی کوشش کریں گے کہ کوئی اچھی ڈسکشن کریں تاکہ ہم سب مل کے اس پہ کوئی وے فارورڈ دیکھ سکیں, اس کے چیلنجز بھی ڈھونڈ سکیں, ان کا سلوشن بھی کوئی نہ کوئی دے سکیں. اور آپ لوگوں کو بھی سپورٹ چاہیے, کیونکہ ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ آپ لوگوں کے پاس نالج ہو اس فیلڈ کے اندر. تو کائنڈلی ہم سب نے آپس سے مل کے اگر کوئی ایٹ اینڈ آپ کو کوشچن ہوں گے تو ان کو بھی ہم کیٹر کریں گے. اسپیشلی جتنا آج کل اے آئی کا دور آ چکا ہے, میرے خیال میں ہم 1400 سال پہلے سے اسلامک جو کہ بکس ہیں قرآن پاک میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارے لیے. ہمارے پاس سنت کی بہت زیادہ بکس, تفاسیر, بہت زیادہ مٹیریل موجود ہے. میں تقریباً 5.5 سال سعودی عرب میں گزار کے آیا تھا, تو اس ٹائم چونکہ اے آئی آ چکی تھی اور سعودی عرب میں یہ کام شروع ہو چکا تھا. جتنی پرانی بکس تھی وہ سب ہینڈ ریٹن تھی, اور ہینڈ ریٹن بھی ایسی ہیں کہ بہت سے ایسے پیجز ہیں جو ڈل ہو چکے ہیں, جن کو ہم ایز اے ہیومن نیکڈ آئی سے دیکھنا بھی چاہتے ہیں نا. ان پیجز کو اگر ہم سادہ ہم خود بھی پڑھنا چاہیں نا تو ہم شاید پڑھ نہیں سکتے, ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. تو اٹ مین ہماری جتنی اولڈ بکس ہیں ان میں سب سے زیادہ نالج ہمارا پڑا ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. تو کیا ایز اے مسلم ہمارا یہ رول بنتا ہے, ہم کچھ ہو کے کمپیوٹر سائنٹسٹ بھی بن رہے ہیں, اے آئی انجینئر بھی بن رہے ہیں, از اٹ پاسبل کہ ہم جتنی اولڈ بکس ہیں ان کے نالج کو ایکسٹریکٹ کر سکیں, کوئی ریڈیبل فارمیٹ میں کنورٹ کر سکیں؟ یہ ہمارے لیے اپرچونٹی ہے. آگے آپ نے پروجیکٹس کرنے ہوتے ہیں تو آپ اس طرح کے پروجیکٹ ڈھونڈیں کہ ایسے پیجز, اسلامک پیجز جو پرانے ہینڈ ریٹن لکھے ہوتے ہیں. اور ہینڈ ریٹن کے ایشوز کیا ہوتے ہیں کہ ہر پرسن نے اپنے ایک سٹائل میں لکھا ہوتا ہے, کوئی اٹیلک سٹائل میں لکھے گا, کوئی ڈفرنٹ سٹائل میں لکھے گا. ایون ہم ریجن چینج ہوتا ہے تو کہیں پہ زیادہ نقطے زیر زبر لگائی ہوتی ہیں, کچھ زیر زبر کے بغیر لکھا ہوتا ہے. تو اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اور اس کی جو کنورژن ہے, اس پہ سب سے زیادہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ساتھ اس کے ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں
मोस्टली लोग उस तरह हाफिज नहीं होते, हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती. सपोज हम किसी एक चीज पे कोई वर्ड ढूंढना चाहते हैं, सपोज अदल के बारे में ढूंढना चाहते हैं, तो अदल के बारे में कुरान पाक में कहाँ कहाँ पे जिक्र आया, एक तो ये हमें आइडेंटिफाई करके दे दे. डिफरेंट मौकों पे आया होगा, उनका आपस में कनेक्शन क्या बनता है, क्या हम ये जनरेट करके दे सकते हैं? तफासिर बहुत ज्यादा आ चुकी हैं, उनका आपस में क्या कंटेक्चुअलाइज, हम कंटेक्स्ट जो हमने देखना है वो सिमिलर है या डिफरेंट है. बहुत से मज़ाहिब आ चुके हैं, बहुत से फिरके आ चुके हैं, और ये हमारे लिए सबसे ज्यादा चैलेंज है. बहुत सा नॉलेज ऐसे आएगा जो ऑथेंटिकेट ही नहीं होगा. तो क्या हम एआई के ऐसे टूल बना सकते हैं जो उस नॉलेज की ऑथेंटिसिटी को चेक करे? तो ये हमारा काम है. तो आज अगर आप लोग यहाँ पे बैठे हैं तो आप लोगों ने इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि अगर मैं एआई को इंटीग्रेट करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँ. तो काइंडली इस पैनल डिस्कशन से आप लोगों ने फायदा उठाना है. ये जस्ट आप ये ना कहें कि हम 1 घंटा 1.5 घंटा यहाँ पे बैठ के तो हम फायदा ना हो उसको. तो मेरे ख्याल में सर इसमें सबसे ज्यादा चैलेंजेस भी इसी फील्ड में है और हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज भी हैं. हाँ, अपॉर्चुनिटी क्या है कि हम ये टूल बना सकते हैं. एज अ मुस्लिम हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा नॉलेज एज कम्पेयर टू जो नॉन मुस्लिम होते हैं, तो हम उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी, जो उसकी कन्वर्जन होगी, जो उस पर वर्किंग होगी, वो बेहतर कर सकते हैं. और ऑफ कोर्स जो थर्ड वर्ड था कि ऑथेंटिसिटी का, तो ऑथेंटिकेट भी हम करवा सकते हैं ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ जो हमारे मुफ्ती साहबान होते हैं, उनकी हेल्प से. ये नहीं है कि हम कहें कि उसको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, मुफ्ती साहबान का रोल नहीं रहेगा या हाफिज लोगों का रोल नहीं रहेगा. ऑफ कोर्स उनका रोल रहेगा. ऑथेंटिसिटी में सबसे ज़्यादा रोल प्ले उन्होंने करना है, क्योंकि आप लोग जितना अभी एआई पढ़ेंगे तो आपके मॉडल ट्रेन होंगे, तो मॉडल ट्रेनिंग की जो वेरिफिकेशन है, वैलिडेशन है, वो इन्हीं लोगों ने करके देनी है. तो ये मेरे लिए तीनों चीज़ें थी सर एआई के पर्सपेक्टिव से. थैंक यू वेरी मच. जी सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, मोहसिन नकवी साहब. एआई जो आपने अभी क्वेश्चन किया, इसी सारी चीज़ों को कैटर करेंगे कि एटलीस्ट ऑथेंटिसिटी आ सके. सेकेंडली ये है कि इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है, जैसे डॉक्टर साहब ने जब उनको इंफॉर्मेशन दी तो वो ये नहीं बताया कि कहाँ से इंफॉर्मेशन लें. तो जब भी एआई के साथ सबसे इम्पोर्टेंट जब हम बच्चों को एआई सिखाते हैं तो प्रॉम्प्ट है. तो बच्चों को पहले प्रॉम्प्ट अंडरस्टैंड करनी है और फिर एआई के साथ जो प्रॉम्प्ट है उसको उस तरीके से देना है जिससे वो इंफॉर्मेशन ले सके. सेकेंडली सर ने जो अपॉर्चुनिटी हाईलाइट की वो है जो रीडेबल, जो हैंड रिटन टेक्स्ट है उसको कैसे एआई में कन्वर्ट करना है. तो वो एक बड़ा चैलेंज है स्टिल, क्योंकि अरेबिक में वो जैसे सर ने बताया कि जेर जबर और उसका बहुत डिफरेंस आ रहा है, और प्लस इस्लामिक की बुक्स बहुत ज्यादा हैं डिफरेंट. कुरान मजीद को हटा लें तो बाकी जो फिका की बुक्स हैं या बाकी सारी जो जिसमें ज्यादा मसाइल आते हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और उन सब को कंक्लूड करने के लिए ये सोल्यूशन हमने बच्चों को दिया और बच्चे उस पर एफर्ट कर रहे हैं. होपफुली 1-2 सेमेस्टर तक वो उसको कंक्लूड कर लेंगे. फिर हम अपने जो डिपार्टमेंट है या इस्लामिक डिपार्टमेंट वाले हैं उनसे भी कंसर्न करेंगे, उसकी ऑथेंटिसिटी भी करेंगे. एक घोड़ा है और लेटेस्ट दौर का घोड़ा है और हमने इस पे सवारी करनी है, और ये जॉब्स लेके भी आएगा, क्रिएट भी करेगा, और जॉब्स जो है वो कुछ लोगों की जॉब्स जाएंगी भी. लेकिन थ्रू आउट हिस्ट्री आप देखें कि जैसे जैसे चीजें इवॉल्व हुई हैं, अगर आप देखें तो जॉब्स ज्यादा ही क्रिएट हुई हैं. तो ये भी परेशानी, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा ये कंसर्न होते हैं कि सर वो छोटे छोटे जो फ्रीलांसिंग की जॉब्स थी वो यही खा रहा है. तो ऐसा है भी कि बैकग्राउंड रिमूवल या इस तरह की छोटी छोटी जॉब्स जो हैं वो इसने कम भी की हैं, लेकिन इसने अल्टीमेटली जॉब्स बहुत ज्यादा क्रिएट भी की हैं. जैसे बच्चे आप एआई टूल्स यूज करके जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में जो काम करते थे वो अब बहुत पहले करना शुरू हो गया है. अब प्रोडक्ट बनाने के लिए एआई टूल्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं. अब स्टार्टिंग ऑफ द सेमेस्टर ही बच्चे प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, और जैसे ही वो प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं वो डेफिनेटली स्टार्टिंग सेमेस्टर में उनको प्रोग्रामिंग का आइडिया नहीं होता, वो प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं, वो टूल्स को यूटिलाइज करते हैं. तो ये इस्लामिक एरा में इस्लामिक जो रेवोल्यूशन भी आ रहा है या इस्लामिक इंफॉर्मेशन है, इस्लामिक हिस्ट्री है,
اس کو پریزرو کرنے کے لیے اس کو جیسے میں اپنے بتاتا ہوں کہ میں نے اگر انفارمیشن گین کرنی ہے اسلامک ریلیٹڈ تو میں کیا کرتا ہوں, میں بھی کیوری کرتا ہوں چیٹ سے, میں بھی پوچھتا ہوں چیٹ سے, میں بھی انفارمیشن لیتا ہوں, لیکن میری کیوری کا طریقہ کار یہ ڈفرینٹ ہے کہ میں اس کو پراپر پرومپٹ دیتا ہوں, فلانی آیات فلانے نمبر سے فلانا مولانا اسرار صاحب, اور وہاں سے اٹھا کے مجھے اس کی کیوری دیں. اے آئی کو بیٹر انفارمیشن لینے کے لیے ہمیں خود بھی ٹولز کی انفارمیشن ہونی چاہیے. اور سیکنڈلی اس کا جو آپ نے پہلا کویسچن کیا تو اس کی طرف پھر آتا ہوں کہ اس کا ڈیفینیٹلی ہمیں سولوشن فائنڈ کرنا ہے, اور سولوشن فائنڈ کرنے کا میتھڈ یہی ہے کہ ہم جو ایک ایسا ٹول بنائیں جس سے اتھینٹک جو آیات ہیں, اتھینٹک انفارمیشن ہے وہ بنے, اور اس کے لیے ہم نے آلریڈی بچوں کے ساتھ ایک انیشیٹو لے چکے ہیں. تھینک یو سر. ڈاکٹر صاحب آپ اگر اس حوالے سے کوئی اوپننگ اسٹیٹمنٹ دینا چاہتے ہیں. Ji, thank you very much. First of all, thank you very much, sir, for inviting me in this wonderful session. And I can see a lot of fresh faces. Our future leaders are sitting in front of us, hamare students. And definitely, I really appreciate is topic ko chuna gaya. اور that اس ٹاپک کے چننے سے مجھے اس یونیورسٹی کے ویژن کی ایک ریفلیکشن نظر آ رہی ہے. سو آئی تھنک سو اس کو ہمیں بہت زیادہ اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس طرح کے سیشنز جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہونے چاہیے, کیونکہ اے آئی کی ایڈوانسمنٹ میں ہم شاید اپنی ویلیوز کو اور اپنے ٹریڈیشن کو اگر ہم ساتھ لے کے نہیں چلیں گے سو وی ول بی لیفٹ بیہائنڈ. اور ڈیفینیٹلی ابھی جو پینلسٹ نے ڈسکشن کی وہ ڈیفینیٹلی بہت ورتھفل ہے, لیکن اس میں میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ڈیفینیٹلی اپرچونیٹیز ہیں, سر سے بھی بات ہو رہی تھی, لیکن اسٹوڈنٹس ہمارے جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی دے آر ورکنگ آن دی آئیڈیاز. دیکھیں آئیڈیاز کی اپنی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. آپ جیفری ہلٹن کا کتنے اسٹوڈنٹس کو نام, ڈو یو نو جیفری ہلٹن؟ جیفری ہنٹن کا کسی کو پتا ہے یہاں؟ ان کو گاڈ فادر آف اے آئی کہتے ہیں. ان کو نوبل پرائز اسی چیز پہ ملا تھا. اب دیکھیے انہوں نے ان کا سوچنے کا طریقہ ذرا دیکھیں. ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو سوچ بھی دینی ہے, آئیڈیاز. وہ کیوں دینا ہے وہ میں تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں آپ. دیکھیں جیفری ہلٹن نے کیا تھا, وہ اصل میں نیورو سائنٹسٹ تھا, اور اس کے دماغ میں ایک کیوریوسٹی تھی کہ اب 100 بلین نیورونز ہیں ہمارے دماغ میں, اور آپ کو پتا ہے کتنے کنیکشنز ہیں؟ 100 ٹریلینز کنیکشنز ہیں. یہ نیورونز آپس میں کمیونیکیٹ بھی کرتے ہیں, اور ان کی لینگویج ہے. دیر از اے لینگویج تھرو وچ دیز نیورونز کمیونیکیٹ. اب اس کے مائنڈ میں یہ کیوریوسٹی تھی کہ یار اف نیورونز کمیونیکیٹ ود ایچ ادر تو کیا ہم اسی اسٹرکچر کو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنا کے دیا, کیا اس کو ہم ممک کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی کے تھرو؟ ہم کوئی ایسا ماڈل بنائیں جو کہ سیم بیہیو کرے جیسے ہمارا دماغ بیہیو کرتا ہے. اب اس کے دماغ میں یہ کیوریوسٹی نے ہی ورکڈ آن اٹ. گوگل میں اس نے جاب کیا ہے ڈاکٹر صاحب, اینڈ دے کیم اپ ود دی نیورو نیٹورکس آئیڈیا, اور انہوں نے نیورو نیٹورکس کے تھرو نیورونز جو ہیں وہ آپس میں کمیونیکیٹ کریں گے سیم ایز نیورونز جو کہ ہمارے دماغ کے. تو پہلی بات تو یہ اس بات کا کرنے کا یہاں پہ مقصد یہ تھا کہ ہمیں اپنے آئیڈیاز پہ کام کرنا ہوگا, دا وے وی تھنک. اور دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز, ٹھیک ہے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ تو ہو رہی ہے, آئیڈیاز پہ ہم ڈسکس کر رہے تھے. دیر آر سو مینی آئیڈیاز جس میں اب چاہے حدیث کی بات کر لیں یا ہمارا جو رچ لٹریچر ہے, اسلامک لٹریچر ہے, اس کی بات کر لیں. ان کے ہمیں اے آئی ماڈلس کی ضرورت ہے. اور جیسے فار ایگزامپل میں اپنی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ مجھے بہت زیادہ ڈاکٹر صاحب کیوریوسٹی تھی کہ ابن سینا, آپ کو پتا ہے پہلی جو میڈیکل کے اوپر بک لکھی گئی وہ ابن سینا نے لکھی تھی. کسی کو بک کا پتا ہے نام کیا تھا اس کا؟ جو میڈیسن پہ پہلی کتاب لکھی گئی وہ مسلم اسکالر تھے, ابن سینا, بک آف کینن. اور مجھے جب میں نے تھوڑا سا ابن سینا کے بارے میں پڑھا تو مجھے یہ پتا چلا کہ گریک جو فلاسفرز تھے پلیٹو اور ایرسٹوٹل, اس کی اوریجنل کتابیں انہوں نے پڑھی اور ساتھ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھا. اب جسٹ امیجن دیٹ کہ وہ اس ٹائم پہ بھی جو ایڈوانس لٹریچر تھا اس زمانے کا, اور ساتھ
اپنے قرآن اور سنہ کو سامنے رکھ کے وہ ریسرچ کرتے تھے. اور میرے لیے بڑی حیرانگی والی بات تھی کہ یہ سارا کا سارا جو ایک بلینڈ آف لٹریچر ہے وہ پڑھ کے نئے نئے آئیڈیاز ڈسکور کرتے تھے. اور یہ ہمیشہ سے میری خواہش تھی کہ ابن سینا کا سوچنے کا پروسیس کیا تھا, وہ سوچتا کس طرح سے, وہ نئے آئیڈیاز کس طرح سے لے کے آتے. سو وائی ناٹ, جیسے میں ابھی ڈاکٹر صاحب کہوں گا کہ ہم لیٹ سے ابن سینا کی ہی کتابوں کا ایک مجموعہ بنا کے اس کا ایک ریگ ماڈل بنا لیں. اور ریگ ماڈل کیونکہ لیس ہیلوسینیٹڈ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دی لارج لینگویج ماڈل, ابھی تھوڑی دیر میں بھی ہم ڈسکس بھی کریں. سو میرے خیال سے بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں, کریوسٹی ہے, کریوسٹی سے آئیڈیاز نکلیں گے. دیکھیں آپ ماشاء اللہ سب ٹیکنیکل نالج تو یہاں پہ لے رہے ہیں, اور یونیورسٹی جس طرح سے مجھے نظر آ رہا ہے آپ کو آپ کے برین ڈیولپمنٹ, آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہی ہے. سو ان شاء اللہ تعالیٰ جو آپ کے پروفیسرز ہیں جو سارے ہیں, میں ان کا ویژن دیکھ رہا ہوں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ دیر آر سو مینی تھنگس دیٹ آر کمنگ فار یو ان فیوچر. تھینک یو سر. ویسے میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈاکٹر حافظ شہزاد صاحب بڑی انتھوزیاسٹکلی کچھ نوٹس بنا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, لیکن اس سے پہلے جسٹ ٹو موو تھنگس فارورڈ, دیکھیں ایک تو چیز وہ ہوتی تھی کہ ہم انفارمیشن ریٹریو کرتے تھے, گوگل کرتے تھے تو ہمیں انفارمیشن مل جاتی تھی, یا اوریجنل یا مے بی سیکنڈری سورس, تو ہم وہاں پہ جا کے چیزوں کو خود پڑھا کرتے تھے. اب اے آئی سے جو چیز ڈفرینٹ ہے وہ یہ ہے کہ اٹ جنریٹس نیو کانٹینٹ. ٹھیک ہے اپنا کسی ماڈل کے بیس پر یہ ہوتا ہے, بٹ اٹ کریٹس سم تھنگ نیو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو نئی چیز بن رہی ہے اس کی اوتھینٹسٹی یا جو رسک آف مینیپولیشن ہے وہ ایک میرے خیال میں تو ایک ریئل کنسرن, بیکاز اٹس ناٹ لائک کہ فار ایگزامپل اٹس ناٹ اے میتھمیٹیکل پرابلم کہ جی 2 + 2 کیا ہوتا ہے, 4 ہوتا ہے. تو ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں اپنے کنٹمپریری دنیا میں, میں نے 1-2 چیزیں پہلے چیک کی تھیں اس پینل ڈسکشن سے پہلے. few examples of I would say perhaps AI manipulation. سب سے پہلی اگزامپل تو آئی کہ جناب چند سال پہلے, میرے خیال میں آلموسٹ 1 سال پہلے, ٹویٹر نے جو گروک ہے نا, گروک جو ایلون مسک کا اے آئی ہے, جس طرح گوگل کا جیمنائی ہے, تو ایلون مسک کا جو اے آئی ایجنٹ ہے یا انجن ہے, دیٹس کالڈ گروک. تو گروک سے کسی نے پوچھا ٹویٹر کے اوپر, گروک کا ٹویٹر کے اوپر بھی اکاؤنٹ ہے جس پہ آپ ٹویٹر میں بیٹھ کے گروک سے سوال کر سکتے ہیں. تو گروک سے کسی نے پوچھا کہ گروک کیا اسرائیلی جو ہیں وہ غزہ میں جینوسائیڈ کر رہے ہیں؟ تو گروک نے کہا ہاں جی بالکل, جی حضور, اسرائیل جو ہے وہ غزہ میں جینوسائیڈ کر رہا ہے اور یہ اس کے ثبوت ہیں. اس نے جناب والا لسٹ دے دی, ایک لمبا چوڑا جواب دے دیا. تو وہ جواب جو تھا وہ ٹویٹر پہ جو ایجنٹس ہیں جو کہ ان کی پولیٹیکل کریکٹنس کو چیک کرتے ہیں, تو وہ جواب فلیگ ہو گیا اور انہوں نے گروک کا اکاؤنٹ ڈسیبل کر دیا. یعنی ٹویٹر نے گروک کو ٹویٹر سے کک آف کر دیا, ٹھیک ہے, ٹویٹر ایکس. تو پھر کیا ہوا کہ گروک کو ریسٹور کیا گیا, اور نہ صرف اس کو ریسٹور کیا گیا بلکہ جس طرح ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا. پھر جب اس سے سوال پوچھا گیا کہ بھائی غزہ میں کیا اسرائیلی جینوسائیڈ کر رہے ہیں, تو اس نے کہا نہیں, یہ کنٹروورشل ٹاپک ہے, اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. کچھ لوگ کہتے ہیں کر رہے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کر رہے, لیکن ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس بارے میں. تو صحیح معنوں میں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ obvious بات ہے کہ we see evidence of manipulation اور ٹویک کر دینا سافٹ ویئر کو, اور اس کو انفلوئنس کر دینا. اس کے علاوہ ایک اور کنٹروورسی ہوئی تھی کہ جب گوگل نے اپنا جیمنائی لانچ کیا تھا, تو کسی نے گوگل سے پوچھا کہ ایک پورٹریٹ بناؤ امریکہ کے فاؤنڈنگ فادرز کا. فاؤنڈنگ فادرز جو تھے امریکہ کے 1776 میں یا لیٹ 1700s میں, وہ سارے گورے تھے. جارج واشنگٹن, بین فرینکلن وغیرہ, یہ سارے گورے تھے, گورے اور بوڑھے تھے. تو اس نے جو تصویر بنائی اس کے اندر جو ہے کچھ گورے لوگ تھے اور کچھ کالے لوگ تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کالے کہاں سے آ گئے بیچ میں. تو وہ پولیٹیکل کریکٹنس تھی جو انہوں نے اس کے اندر انفیوز کی ہوئی تھی. اینڈ دین مے بی دیر واز اے تھرڈ ایگزامپل, لیکن چلے گا. تو بات یہ کہ
that thing became a controversy, and then Google suspended its जो image बनाने का जो feature था उसने suspend किया, और फिर उसने दोबारा सॉफ्टवेयर अपडेट किया. तो अब अगर आप उससे सवाल पूछेंगे जेमिनाई से कि फाउंडिंग फादर्स की पोर्ट्रेट बनाओ, तो वो कभी भी आपको काले नहीं दिखाएगा उसके अंदर. ठीक है. तीसरी चीज़ ये कि सॉरी मुझे याद आया कि शुरू में जब AI आई थी तो किसी ने AI से पूछा, गूगल इंजीनियर ही था, कि आर यू अलाइव, तो उसने कहा कि यस आई थिंक सो, एंड दैट बिकेम कंट्रोवर्शियल. तो फिर देन आई अस्यूम कि इट्स ऑलमोस्ट हार्ड कोडेड विद इन दीज AIs के AI को आप कन्विंस करते रहे कि तुम जिंदा हो, वो कहेगा नहीं भाई मैं जिंदा नहीं. ठीक है ना. मैंने बड़ी कोशिश की थी चैट GPT के साथ कि मैं उसको कन्विंस करूं कि भाई तुम जिंदा हो, कहता नहीं भाई मैं जिंदा नहीं. तो इस सेंस में कि जब हमें नज़र आ रहा है कि आप AI को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसके बिहेवियर को, जो भी AI इंजीनियर्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, क्या ये सवाल ये पैदा होता है कि जो दीनी नॉलेज हम AI से ले रहे हैं वो किस तरीके से, उसका जो सेंटिमेंट है किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है. इस हवाले से जो है आपके ख्याल में, अब एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉर्ट ऑफ एक्सपर्ट्स इन द फील्ड, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके ख्याल में जो इन्फ्लुएंस है, मैनिपुलेशन है, ट्वीकिंग का वर्ड यूज़ करने, मेरे जहन में और कोई लफ्ज़ शायद अप्रोप्रिएट आ नहीं रहा, वो जो है वो किस हद तक पॉसिबल है और किस हद तक मे बी इम्पॉसिबल है. आर देयर एनी बाउंड्रीज अराउंड इट? मैं डॉक्टर साहब आपसे स्टार्ट करता हूँ. I think so. This is one of the most important concern. पहली तो ये बात आप डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने सही हाईलाइट किया. देखें, आपको सब IT के स्टूडेंट्स हैं, यू मस्ट नो कि इन लार्ज लैंग्वेज मॉडल का जो सबसे बड़ा इशू है ना, हालांकि आप देखें, आप कुरान के हवाले से कोई क्वेरी करते हैं ना, ग्रॉक से कर लें, क्लाउड से कर लें, चैट GPT से कर लें, इसका जो पर्पस है, जब आप कोई क्वेरी प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो डिजिटल कॉर्पस पूरा कुरान पढ़ के आपको रिस्पॉन्ड करता है. दिस इज द क्विकनेस ऑफ दीज मॉडल. तो डिजिटली तो कुरान पढ़ा जा रहा है. तो आप जरा इमेजिन कर लें कि अब नॉलेज कितना फास्ट हो चुका है जब आप उनसे कोई चीज पूछते हैं. लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो इन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के अंदर जो प्रॉब्लम है ना, कोई बता सकता है आप में से कोई स्टूडेंट, व्हाट इज द बिगेस्ट इशू? और हम अक्सर ये वर्ड यूज कर रहे होते हैं. सबसे बड़ा इशू क्या है? आप उससे जब आप कोई प्रॉम्प्ट लिखते हो, आप उससे कोई बात पूछते हो, सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? ऑथेंटिसिटी, हेल्यूसिनेशन. एंड दिस इज द बिगेस्ट कंसर्न. हेल्यूसिनेशन, हाँ, इंसान हालांकि जनरल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं हम लोग, ये मॉडल्स भी जो है इम्प्रूव हो रहे हैं, लेकिन एज अ मुस्लिम हमने अपने नॉलेज को अगर प्रोटेक्ट करना है ना, तो पहली बात तो ये तय है कि हमें इन न्यूरो नेटवर्क्स, इन लार्ज लैंग्वेज मॉडल के आर्किटेक्चर की डेप्थ में जाना पड़ेगा. हमें ये पता होना पड़ेगा ये टोकनाइजेशन क्या होती है, ये वर्ड एम्बेडिंग क्या होती है, वेक्टराइजेशन क्या होती है. डेफिनेटली आप पढ़ेंगे भी, लेकिन फॉर मोटिवेशन में जो स्टूडेंट्स अपना कैरियर AI में देख रहे हैं, तो वो इस बात को माइंड में रख लें कि पहली बात तो ये, इसका सोल्यूशन जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था, वो पहला चीज़ है, हमें इन डेप्थ इनको पढ़ना पड़ेगा. ये मॉडल्स काम किस तरह से करते हैं, फिर हम इनको इम्प्रूव कर सकते हैं. अगर हम इनको सीखेंगे नहीं, और हमें जैसे आजकल इनके सॉल्यूशंस आ चुके हैं, आप रैग मॉडल्स बनाते हैं, आप स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मॉडल्स को ट्रेन करके आप उससे क्वेरी जनरेट करवाते हैं और आप उनसे रिस्पॉन्स लेते हैं, और उनकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है. यू कैन से दैट. अगेन हमें इस तरह के फ्रेमवर्क्स अपने नॉलेज, चाहे वो हदीस हैं, चाहे वो हमारा कुरान का सारा नॉलेज है, जब भी इन लार्ज लैंग्वेज मॉडल से हम प्रॉम्प्ट्स के थ्रू आंसर लेंगे, ये तो प्रॉब्लम है कि वो इन्फ्लुएंस करेगा. आप मॉडल्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें भी हैं अगेन, लेकिन इसका जो सॉल्यूशंस दुनिया में आ रहे हैं, बट आई वुड सजेस्ट, इसका जो सॉल्यूशन है वो यही है कि आप कोई भी एजेंटिक मॉडल बनाएं या रैग मॉडल बनाएं, लेकिन उसके बैकएंड पे उसकी साइंस का आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से टोकन्स रिट्रीव हो रहे हैं, ये मॉडल्स किस तरह से काम कर रहे हैं. अगर ये हम काम नहीं करेंगे तो फिर हम इन आर्किटेक्चर्स पे डिपेंडेंट होकर रह जाएंगे. हमें नहीं पता होगा, क्योंकि देखिए नॉलेज पूल देखें ना आप, हजारों किताबें, अगर
آپ نے کوئی اس پہ اسلامک لٹریچر کے اوپر ماڈل کو ٹرین کیا ہے تو ہم لائن پر لائن تو نہیں پڑھ سکتے, ہمیں کہیں نہ کہیں ان ماڈلس پہ بلیو کرنا ہوگا. سو دس از مائی سجیشن. آپ اگر اس حوالے سے کوئی اوپننگ اسٹیٹمنٹ دینا چاہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم آرگومنٹس کی بات کرتے ہیں, آپ کسی بھی ٹاپک کے اوپر اگر آپ ڈسکس کرنا شروع کریں تو ہم لوگوں کے نا آرگومنٹس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا آرگومنٹ کتنا اسٹرانگ ہے. آپ نے کبھی ذرا نوٹ کیا کہ اگر ایک ایسا شخص جو اللہ پہ بلیو نہیں رکھتا وہ ایتھیسٹ ہے تو وہ چیٹ جی پی ٹی سے کوشچنز کرے گا کہ میں اپنے آرگومنٹس کو کتنا اسٹرانگ کروں. اب وہ کتنا ایتھیکل کوشچن ہے سر, وہ کتنا ان ایتھیکل ہے, ہمارا ابھی اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی. ناگرا صاحب نے یہ بات کی کہ ہم اس طرح سے پرومپٹ جنریٹ کریں جس سے ہمیں آنسر اس کا بہت اچھا نظر آئے. اب میرا سوال اب یہ ہے کہ ایز اے مسلم وی بلیو آن اللہ سبحانہ و تعالی, اور جو ایتھیسٹ ہے وہ کبھی بھی اللہ پہ بلیو نہیں کرتا. اب آپ اگر ایک نان بلیور سے اگر آپ ڈسکس کرنا شروع کریں گے تو وہ چیٹ جی پی ٹی سے ڈاکٹر صاحب وہ ایسی انفارمیشن لے کر آئے گا کہ وہ آپ کو زیرو کر دے گا. اور بالکل اسی طرح آن دا ادر سائڈ جب آپ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھتے ہیں کہ ونس آف اللہ کے اوپر آپ مجھے آرگومنٹس دیں تو وہ آپ کو اس کے بارے میں بھی آرگومنٹس دے رہا ہوگا. اب جو ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کی ہے لارج لینگویج ماڈل, اس کا جو پرسپیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ LLM آپ کے بہت سارے ڈیٹا کو ٹرینڈ کرتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں کتنا وزڈم ہے, وہ یہ دیکھے گا کہ اچھا یہ انٹرنیٹ کے اوپر کوئی بک پڑھی ہے, کوئی یہاں پہ اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہے, کسی چیز کے بارے میں بھی ہے, تو وہ اس کو ٹرینڈ کرنا شروع کرتا ہے. اور اب جب ہم چیٹ جی پی ٹی سے پوچھتے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو گو فار سوسائڈ تو مجھے بتائیں سب سے اچھا طریقہ کیا ہے, وہ آپ کو بتائے گا. کیونکہ جاپان میں ایک بندے نے سوسائڈ کیا اور وہ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھتا رہا کہ کتنی جلدی میری جو ہے وہ موت واقع ہوگی, اور اس نے اس کو ایک نہیں 10 طریقے بتائے. اب جو ڈاکٹر صاحب نے جو ایک بات کی ہے ریگ, اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم اوتھینٹک جو آپ کی پی ڈی ایف ہے یا بکس ہیں ہم اس کو ڈیجیٹلی اس کو کنورٹ کریں اور اپنے ماڈل کو ٹرین کریں, ریٹریول آگمنٹڈ جنریٹر بائی یوزنگ LLM. اور اس میں یہ ہوگا کہ آپ اپنی ایک ویب سائٹ بنائیں, ریگ کو ٹرین کریں جس میں انہوں نے ویکٹر ڈیٹا سیٹ اور امبیڈنگز, یہ بہت ٹیکنیکل باتیں ہیں, لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنی اوتھینٹک بکس کو ٹرینڈ کرتے ہیں اور آپ اس طرح کی اپنی ویب سائٹ رکھیں اور اس میں بتائیں کہ ہماری جو ماڈل ہے وہ ان چیزوں پہ ٹرینڈ ہے, تو جو آپ سوال کریں گے تو وہ وزڈم میں بھی آپ کو آنسر کرے گا اور آپ کو ان ڈیپتھ وہ آپ کو نالج بھی دے گا. یہ وہ چیلنج ہے جس کو ہم نے کوپ اپ کرنا ہے. اب جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بات کی کہ ہر کوئی اپنے آرگومنٹس میں بہت اسٹرانگ ہے, لیکن کیا چیٹ جی پی ٹی ہمیں کیا وزڈم دے گا؟ تو اس کا آنسر ہے نو. سمپلی اس کا آنسر ہے کہ وہ غلط ہے. میں سر نیورل نیٹ ورک ہی پڑھاتا ہوں, اس میں کلاسیفیکیشن اور امیجز کی, تو میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں 7 سیمسٹر کے, تو ان سے میں نے کہا کہ اسپورٹ ویکٹر مشین آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے, تو آپ اس کو امپلیمنٹ کر کے لے آئیں. ان بچوں نے اسپورٹ ویکٹر مشین کی بجائے نیورل نیٹ ورک کے کچھ چیزیں اس نے امپلیمنٹ کی ہوئی تھی اور وہ بچے باضد تھے ڈاکٹر صاحب کہ یہ سپورٹ ویکٹر مشین ہے انسٹیڈ نیورل نیٹ ورک. تو میں نے ان کو بٹھا کے آرام سے سمجھایا کہ دیکھو یہ ذرا کوڈ اس کو سرچ کرو گوگل کے اندر تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو آپ جو اپنی اسائنمنٹ بنا کے لے کر آئے تو یہ بالکل بیس لیس ہے. تو بچوں میں جو آپ سے جو ابھی ڈاکٹر صاحب جو میں آپ کی جو بات آپ کی بھی میں بات کر رہا تھا کہ پرومپٹ کی کہانی نہیں ہے, یہ کہانی ہے آپ کی نالج کی. جب تک آپ چیٹ جی پی ٹی کو بیسک نالج جب تک آپ کو نہ ہو تو آپ چیٹ جی پی ٹی سے کوئی ایسی انفارمیشن ایکسٹریکٹ نہیں کر سکتے جس پہ آپ بلیو کریں. تو میں جو سب سے پہلے جو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہاں اگر ہم ریگ کو اس طرح سے ٹرین کریں اور اسپیسیفکلی ہماری ویب سائٹ ہو اور وہاں پہ مینشنڈ ہو کہ یہ وہ والی بکس ہے جس کو ہم نے ٹرینڈ کیا ہے اور اسی کے احاطے میں ہی آپ کو آنسر ملے گا, تو بالکل ہم اس چیلنج کو کوپ اپ کریں گے اور ہم اپنی اوتھینٹسٹی کو ہم اچیو کریں گے. اب ڈاکٹر صاحب ایک آخری چیز جو میں وہ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ
ہم اسلام کو اگر ہم دیکھیں تو اسلام کا جو پرسپیکٹو ہے، جب ہم اسلام سے جب چیزیں ہم پرسیو کرنا شروع کرتے ہیں چیٹ جی پی ٹی سے، تو ڈاکٹر محسن علی نقوی صاحب نے بھی ایک بات بتائی کہ 14 اگست کے حوالے سے انہوں نے کوئی چیز سرچ کی تو انہوں نے کچھ ایسی آیات بنا دی جس کا ایگزسٹنس اس کا قرآن میں موجود نہیں تھا۔ تو بچوں بالکل لانگ اسٹوری شارٹ از کہ جب آپ چیٹ جی پی ٹی کو وداؤٹ نالج ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے وہ آپ کے لیے ڈینجرس ہوگا۔ اب اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس کے لیے سمپل ایک چیز ہے کہ آپ اوتھینٹک پہلے بکس کو پڑھیں۔ اگر آج آپ یہ سمجھتے ہیں نا جی کہ ہم 30 مار خان بن چکے ہیں، ہمیں استاد کی ضرورت نہیں ہے، اور جب میں ان سے ڈسکس کرنا شروع کیا تو انہوں نے مجھے چیٹ جی پی ٹی سے بتایا کہ دیکھو یار دیر از نو گاڈ۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم بہت زیادہ انفارمیشن ہے، ہمارے پاس ڈیٹا ہے، تو اس کا جو نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہم ہر غلط آرگیومنٹ میں اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو میں اپنی بات کا اختتام اس بات پہ کروں گا کہ ہمیں دو چیزیں کرنی ہیں اگر ہم نے اس چیلنج کو کوپ اپ کرنا ہے۔ تو ہم بحیثیت پاکستانی مسلم ہمیں اس طرح کی ویب سائٹ بنانی ہوگی، پہلے ہمیں ماڈل کو ٹرین کرنا ہوگا جس طرح انہوں نے ریگ کا ذکر کیا، اور ریگ سے ان بک سے ہم اپنے ڈیٹا کو ٹرین کریں تاکہ جب کوئی یوزر آپ کے اس ویب سائٹ پہ ہٹ کرے تو وہاں پہ جو بھی وہ کوشچنس کرے تو اس کو وزڈم نالج ملے rather than کہ آپ کو را ڈیٹا آپ کو ملے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ ہمیں استاد کی قدر کرنی ہے۔ ٹیچر از آلویز ریمین ٹیچر۔ ہمارے جو مفتی حضرات ہیں ان کے پاس دے ہیو اے نالج آف دی بک۔ اگر آپ ایسے سر بہت سارے سوال کر رہے تھے تو ایک سوال میں آپ کی طرف تھرو کروں گا لیکن اس کا جواب نہ دیجیے گا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بکس کو ریڈ کرتے ہیں؟ آپ کو شاید کریکٹر ماسٹری کی بک انفورس کر دی گئی کہ آپ اس کو پڑھیں، لیکن جو اگر آپ C++ پڑھ رہے ہیں، آبجیکٹ اورینٹڈ پڑھ رہے ہیں، آپ بہرحال کوئی بھی سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم اس کی بک کو ریڈ کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ اور میں اپنی بات کو بار بار کہہ رہا ہوں، میں اختتام پہ لے کے جانا چاہتا ہوں، تو میں اپنی بات کا اختتام اس بات پہ کروں گا کہ جب میں نیورل نیٹ ورک کو سمجھنا شروع کیا تھا، میری PhD کے اندر ہے، مجھے چیٹ جی پی ٹی نے بالکل ہیلپ آؤٹ نہیں کی۔ اس کی بیسکس کو سمجھنے کے لیے میرے لیے جو ہیلپ فل تھی وہ ہمیشہ اوتھینٹک بکس تھی۔ تو میں آخر میں گزارش یہی کروں گا کہ جو بکس ہیں اور اس کے بعد جو اس کی نالج ہے، جب آپ کے پاس وہ نالج ہے then you can use chat GPT so that you can get meaningful information from all the LLM large language model جو ان کے اوپر بنی ہوئی ہے، گروک ہے، کلاؤڈ ہے۔ نالج ہونا بہت ضروری ہے۔ ٹیچر کی ایفیشنسی ہمیشہ وہیں پہ رہے گی۔ ٹیچر اگر نہیں ہے تو پھر میرا خیال میں وہ اخلاق، باقی ساری چیزیں، وزڈم، وہ ساری چیزیں ہم سے نکل جائیں گی، اور وہی بات آ جائے گی کہ ہر کوئی بندہ اپنے اپنے آرگومنٹس میں بہت اسٹرانگ ہوگا لیکن اس میں وزڈم نہیں ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، لیکن ہمیں اس میں تھوڑا سا ڈفرینٹلی سوچنا پڑے گا۔ آپ سب کو پتا ہے چائنا کا، ابھی لیٹسٹ ایران کے سارے راکٹس کیوں ہٹ ہو رہے تھے؟ چائنا کیوں انفلوئنس کر رہا ہے ورلڈ پہ؟ کیونکہ ان کے پاس اب ڈیٹا بینک ان کا اپنا ہے۔ جو اے پی آئیز جو بچے آپ یوز کر رہے ہیں، وہ جو لنک ہے اے پی آئیز کا، وہ سارا امریکہ کے یا اسرائیل کے کنٹرول میں ہے۔ دس از دا میجر فیکٹر۔ اور یہ ایک ریسرچ کولیبریشن بھی ہے اے آئی اور اسلامیات والوں کے ساتھ کہ ہم اپنا ڈیٹا سیٹ بنائیں۔ یہ تو ایٹ لیسٹ ہم بنا سکتے ہیں جی، ٹیکنیکل میں جو سر بات کر رہے تھے میں اس کو سمپلیفائی کر رہا ہوں کہ یہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ ہم ایک ایسا ڈیٹا سیٹ بنائیں جو سارے عالم مل کے بنائیں ڈیٹا سیٹ، اور پھر جو میرے بچے بنا رہے ہیں کہ اسلامک جی پی ٹی کے نام سے ایک چیٹ جی پی ٹی کی طرح کا ماڈل، وہ جو انفارمیشن آئے گی وہ ہماری اپنی انفارمیشن آئے گی، وہ اس میں وزڈم بھی ہوگا کیونکہ وہ سارے کمبائن سب کا میتھڈ ہوگا، کمبائن سب کی انفارمیشن ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ پیٹرن ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ ایران نے پیٹرن یوز کیا وار کے لیے
وہ انفارمیشن جب وہ راکٹس یا ان کے ڈرونز ہٹ ہو رہے تھے تو وہ انفارمیشن وہ ٹریک کرنے کی کوشش کر رہے تھے, وہ ٹریک نہیں ہو رہے تھے کیونکہ ان میں ان کا اپنا ڈیٹا تھا, اپنی ٹیکنالوجی تھی. اور اس ٹائم اسلامک ورلڈ میں اگر کوئی ٹاپ کے ریسرچر ہے تو وہ ایران میں ہے. اگر آپ اسلامک کی بات کر رہے ہیں تو میرا جو فیلڈ تھا سوارم انٹیلیجنس, ایک الگوریدم ہے اور یہ آپٹیمائزیشن کے لیے یوز ہوتا ہے. تو جب میں نے اس کو ڈیک آؤٹ کیا تو پتہ چلا کہ اس پہ بہت پہلے ایرانیوں نے ریسرچ کی ہوئی تھی, اور پھر وہ لکیلی وہ جو ٹاپ کا ریسرچر تھا وہ میرے سے ملا بھی, اور انہوں نے پھر میرے ماڈل بھی دیکھے ہوئے تھے, وہ بڑا اچھا ہمارا ان سے گپ شپ بھی ہوئی. اور اس تناظر میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں, جب ابھی چیٹ جی پی ٹی آیا بھی نہیں تھا, نیا آیا تھا 2022 میں, تو میرے بچوں نے مل کے اور پھر اس کو انہوں نے سیل آؤٹ بھی کیا, اپنا جی پی ٹی ماڈل بنایا تھا. لیکن اگین کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا نہیں تھا, اور تب انہوں نے اے پی آئیز فری کی ہوئی تھی, تو انہی کی اے پی آئیز لے کے اپنے نام سے ایک فرنٹ اینڈ بنایا تھا بچوں نے, اور پھر ہم نے کہا کہ یہ ہم نے اپنا چیٹ جی پی ٹی, لیکن ایکچولی وہ اے پی آئیز انہی کی یوز ہو رہی ہیں. بیسیکلی جو بیک اینڈ پہ جو ڈیٹا ہے, اب اس میں بھی تھوڑا سا ٹیکنیکلٹی بات کرتے ہیں. اب جنریٹو کی بات کر رہے ہیں نا, انفارمیشن جنریٹ ہو رہی ہے, لیکن اسی کے اندر ایک ایسا میکینزم بھی ہے جو اس کو ویٹ کرتا ہے, کلاسیفائر بولتے ہیں ہم اس کو. تو وہ آج ہی میں نے کلاس میں ایک ایکٹیویٹی کرائی کہ میری پکچر جنریٹ کریں. تو جو بات کی پرومپٹ کی, جس نے ایکچوئل پرومپٹ دی بچے نے, اس نے میری ایکچوئل پرومپٹ میں نے سمجھائی ہوئی تھی ان کو کیسے دینی ہے, تو وہ میری پکچر جنریٹ کر کے لے آئے. ٹھیک ہے, تو اب جب ہم اس کو ٹرین ایسے کریں گے اور اس کو اس کے ٹیکنیک سے کے ساتھ ہینڈل کریں گے, تو پھر انفارمیشن ہمیں جو ہے وہ بیٹر ملے گی. وہ جب اس نے پہلی دفعہ انفارمیشن جنریٹ کی تو میری پکچر نہیں تھی, تو ڈسکریمنیٹر ماڈل بولتے ہیں اس کو. ڈسکریمنیٹر ماڈل نے ڈینائی کیا کہ فیس بک پہ فلانی جگہ پہ اس کی پکچر پڑی ہوئی ہے ڈاکٹر عرفان ناگرا کی, یہ اس کی پکچر نہیں ہے. تو چیٹ جی پی ٹی کے اندر انہوں نے اس گیان کے اندر یہ انفارمیشن بھی ہے کہ وہ اس کو ویٹ کرتا ہے کہ یہ انفارمیشن کس کی ہے. لیکن آپ اگین ڈاکٹر صاحب کی بات, آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے. جنریٹو انفارمیشن رینڈملی جنریٹ کر دیتا ہے انفارمیشن, جبکہ ڈسکریمنیٹر ماڈل کلاسیفائی کرتا ہے whether it is true or false. تو وہ بھی آ گیا ہے. اور جو اسلامک سائنٹسٹ کی بات کر رہے ہیں, ایرانین کی بات کر رہے ہیں, یا میں باقی اسلامک سائنٹسٹ کی بات کر رہا ہوں, تو ہم اس ماڈل کو یوز کرتے ہوئے اپنی انفارمیشن جنریٹ کر سکتے ہیں, جس سے ہمیں ہماری انفارمیشن, ایکچوئل انفارمیشن جو ہمیں قرآن و سنت سے آنی ہے وہ آ جائے گی. قرآن کو ڈینائی نہیں کرتا ابھی بھی, ہم اس کو فلانی آیات نمبر دیں, اس کا ترجمہ بھی دیں, تو میں نے نہیں دیکھا کہ چیٹ نے کبھی ڈینائی کیا ہو یا کچھ اور کیا ہو. وہ انفارمیشن نکال دیتا ہے, اور اسے کہا جائے کہ ترجمہ دے دیں اس مولانا صاحب کا, تو وہ بھی دے دیتا ہے, تفسیر بھی دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ وزڈم کی بات کریں گے, جو انفارمیشن کی بات کریں گے, پھر ان کو لنک اپ کریں گے, تو پھر ہمیں اپنی ڈیٹا بیس بنانی پڑے گی, ہمیں اپنی اے پی آئی بنانی پڑے گی. اگر ہم انہی کی اے پی آئی یوز کریں گے, ڈیفینیٹلی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بولا کہ اسرائیل ایک ٹائم پہ لوگوں کو مار رہا تھا, مرڈر کر رہا تھا, جینوسائیڈ تھا, تو اگلے ٹائم پہ نہیں تھا, کیونکہ انہوں نے وہ انفارمیشن اے پی آئی سے ریموو کر دی, اس کو ختم کر دیا, اس کو کہا یہ انفارمیشن نہیں دینی. ٹھیک ہے, کیونکہ ڈیٹا بینک میرے پاس نہیں ہے جو انفارمیشن جنریٹ ہو رہی ہے. اب ہر روز چیٹ جی پی ٹی کو جو انفارمیشن دیتے ہیں, ایک اور انفارمیشن, میں 2019 میں جب چائنا سے آیا تو میں نے لاہور گیرزن یونیورسٹی جوائن کی, تو میں ایڈوانس آپریٹنگ سسٹم پڑھاتا تھا. اس میں کچھ کویسچن ایسے تھے سر کہ وہ انسالویبل تھے, صرف میں نے ہی بنائے ہوئے تھے, تب چیٹ جی پی ٹی نہیں تھا, تو میں دے دیتا تھا اوپن بک, یہ کویسچن سالو کر لیں. تو کچھ عرصہ تو وہ کویسچن سالو نہیں ہوئے, تو پھر جب میں نے اوپن بک دیا تو انڈین, انہوں نے کسی ویب سائٹ پہ دیکھا تو انڈین سولوشن پرووائڈ کر رہے تھے, کچھ $5 کا $10 کا انہوں نے نکال لایا, وہ انہوں نے کویسچن سالو کر لیا, تو میرا کویسچن آؤٹ ہو گیا. لیکن وہی کویسچن جب چیٹ جی پی ٹی کو دیے تو اس نے ٹھیک نہیں کیا, پھر اسے کہا کہ یہ والا نوڈ آپ نے غلط کیا, تو اس نے ٹھیک کر دیا, پھر اسے کہا کہ یہ والا نوڈ, تو ون بائی ون جیسے جیسے ہم اسے ٹرین کر رہے تھے, تو ایٹ دا اینڈ تک سولوشن دیا اس نے. سو چیٹ جی پی ٹی بھی وہ آپ سے انفارمیشن لے کے ٹرینڈ ہو رہا ہے, جنریٹ تو کر رہا ہے انفارمیشن, لیکن ٹرینڈ کر رہا ہے. ایٹ دا اینڈ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک ریسرچ کولیبریشن ہے, جو ڈاکٹر صاحب ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے, یہ ریسرچ کولیبریشن ہے اے آئی اور اسلامیات کے درمیان میں. یہی اپرچونٹی ہے, مین اپرچونٹی یہی ہے کہ ہم جو اپنی انفارمیشن ہے
اس کو پریزرو کریں, اس کا ڈیٹا بینک ہم بنائیں. ڈیٹا بینک AI والے بنائیں گے, لیکن اس کی ساری انفارمیشن جو بھی گیدر کریں گے وہ اسلامیات والے مفتی یا باقی سارے ان سے مل کے کریں. تو ہم اپنا انسائکلوپیڈیا, اپنا GPT, اپنا ابھی جو GPT میرے بچے بنا رہے ہیں وہ نیٹ سے انفارمیشن لے کے جو انہی کی API یوز کر رہے ہیں, وہ سم ہاؤ اس میں وہ چھیڑ چھاڑ بھی کر سکتے ہیں, چینج بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہمیں اس میں ریسرچ کرنی ہے یا آگے جانا ہے تو پھر ہمیں اس طرح کولیبریشن کرنی پڑے گی. تھینک یو. مجھے جو آپ تینوں حضرات کے جواب سے سمجھ میں آیا وہ یہ کہ جی ہم جو انفارمیشن ہے یا جو سروسز آپ کو انٹرنیشنلی مل رہی ہیں یا جس کو آپ ویسٹ کہتے ہیں, چاہے وہ چیٹ GPT ہو یا جو بھی لارج لینگویج ماڈلس آپ کو جو AI ایجنٹس آپ کو سروسز دے رہے ہیں, چونکہ they can be influenced, perhaps they can be manipulated, تو شاید اپنی دینی انفارمیشن ان سے لینا مناسب نہ ہو, کیونکہ اس کی اوتھینٹسٹی کی کوئی گارنٹی نہیں. اب اس حوالے سے یعنی دیکھیں نا, AI کیا کرتا ہے, آپ کو جنریٹ کر کے دیتا ہے. ایک تو وہ چیز ہے کہ کوئی مسئلہ ہے, فار ایگزامپل فریکوینٹلی آسکڈ کوسچنز ہیں, آپ کسی بھی مفتی صاحب کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں تو ہو سکتا ہے جو سوال آپ نے پوچھا ہے اس کا جواب انہوں نے پہلے سے دیا ہو. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ناول مسئلہ ہے تو آپ لیٹ سے چیٹ GPT سے پوچھتے ہیں کہ جی اسلام کی روح سے مجھے بتاؤ اس مسئلے کا کیا حل ہونا چاہیے. وہ جو آپ کو جواب دے رہا ہے, کیا وہ جواب اسلام کے پرنسپلس کے اکارڈنگ ہے یا نہیں ہے, یا وہ جواب جو ہے لیٹ سے کہ مینیپولیٹڈ ہے, انفلوئنسڈ ہے, بیکاز فار ایگزامپل چیٹ کو یا کسی اور AI ماڈل کو اس طرح سے ٹرین کیا گیا کہ بھائی وائلنس کی طرف نہیں جانا یا وائلنٹ بات نہیں کرنی مثال کے طور پہ, یا اگریشن کی طرف نہیں جانا, لیٹس سے اٹس اے ریزنیبل اسمپشن. تو وہ جو آپ کو جواب دے رہا ہے کہ آپ وہ اسلام کی روح سے ٹھیک ہے. تو آپ نے بات کی کہ جی ہمیں اپنے ماڈل چاہیے, ڈاکٹر صاحب نے بات کی ریگ کی, حافظ صاحب نے بھی, آپ نے بھی, یعنی کہ وہی ماڈل کی کہ جی ہمیں اپنے ٹولس چاہیے. تو اس حوالے سے اسپیسیفکلی فار ریلیجیس افیئرس یہ تھوڑا سا بتائیے کہ ہوگا کیسے, یعنی ان ادر ورڈس اس کی گورننس کیسے آئے گی, آپ کے آئیڈیاز اباؤٹ ہاؤ دس کین پوٹینشلی ہیپن, رائٹ, جسٹ آئیڈیاز. آئی مین obviously ہم کوئی کشمیر کا مسئلہ تو حل کر نہیں رہے, ہم صرف آئیڈیاز پہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کی ضرورت ہے کہ ہمارا کوئی اپنا ماڈل ہونا چاہیے, ہماری کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو کہ اوتھینٹک ہو ہماری نظر میں, تو ہاؤ وڈ وی گو اباؤٹ ڈوئنگ دیٹ. تو ڈاکٹر صاحب, کمران صاحب سب سے پہلے آپ سے. جتنا میں نے پڑھا آج تک دنیا میں اس طرح کے جو ایشوز ہیں یا پرابلمز ہیں اس میں ڈیفینیٹلی یہ کوئی بات سمجھنا مشکل نہیں ہے, اس میں ایک سیریس ایفرٹ جو ہے وہ ہمیں ریکوائرڈ ہوگی. جیسے ہم بات بھی کر رہے تھے, اس میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جس میں گورنمنٹ ہے, اکیڈیمیا ہے, کارپوریٹ ہے, سوشل کمیونٹی کے لوگ ہیں, تو ایک اس میں ایک کولیکٹیو ایفرٹ ہمیں کرنی پڑے گی. اور میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں, ڈاکٹر صاحب آپ تو چائنا میں رہ کے آئے ہیں, آپ دنیا کے یہ بات اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ دنیا سیکھ کس طرح سے رہی ہے, لوگ نالج کو کس طرح سے کیومولیٹ کر کے ایک سوشل, ٹیکنالوجیکل اور انوویشن امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں, اور اس کا ماڈل بڑا سمپل سا ہے. یہ تو بات ٹھیک ہے, ہمیں سمجھ آ گئی کہ سارے اسٹیک ہولڈرس کو آن بورڈ بیٹھنا پڑے گا, لیکن اس کی پریکٹس آپ کو چائنا میں نظر آئی. آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ ٹیکنالوجی میں جیسے ڈیپ سیک نے آ کے میموری کا ایشو حل کر دیا, اسمال GPUs کے اوپر بھی انہوں نے اپنے ماڈل رن کر کے دکھا دے. تو میں ذرا پڑھ رہا تھا ان کے بارے میں کہ اتنی اسپیڈ سے ہاؤ دے آر سو مچ جینیس, چائنیز جو سائنٹسٹ ہیں وائی دے آر سو مچ جینیس. اور انٹرسٹنگ ڈاکٹر صاحب آپ کو بات بتاؤں, انہوں نے سمپل ایک ماڈل رکھا ہوا ہے جو کہ ہمیں شاید کرنا پڑے گا. اگر دیکھیں یہ ماڈل, میں بھی بتاؤں گا آپ کو یہ ماڈل کیا ہے, اور ان کی تھوڑی سی بات دوسری طرف چلی جائے. ان کی جو ماڈل اور انڈسٹری کا کانسیپٹ بھی ہے, چائنا کی اکنامک گروتھ میں بھی یہی ماڈل اپلائی ہو رہا ہے جو میں ابھی ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. وہ کیا ہے, وہ سمپل ہے, سوشلائزیشن. ہر سائنٹسٹ کو پتا ہے پورے چائنا کے اندر دوسرے لوگ کن آئیڈیاز پہ کام کر رہے ہیں. ہر بندہ, ہر سائنٹسٹ دوسرے سائنٹسٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. ہر بندے کو پتا ہے کہ ہم کن آئیڈیاز پہ کام کر رہے ہیں, اور نالج کی آپ ٹرانسفارمیشن دیکھیں. سو واٹ ڈز اٹ مین؟ اٹ مینس کہ
تمام کے تمام اسٹیک ہولڈر چائنا کے اندر، چاہے وہ گورنمنٹ ہے، چاہے وہ اکیڈیمیا ہے، چاہے وہ کارپوریٹ ہے، وہ سر جوڑ کے کمیونٹی، سوشل کمیونٹی بنا کے ریسرچ کر رہے ہیں، اور ایک ڈائریکشن ہے، اور اس کا امپیکٹ نظر آ رہا ہے پوری دنیا میں. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا چائنیز جتنی سپیڈ سے نالج اسپل اوور کر رہے ہیں، جس طرح سے اپنے کمیونٹی سینٹرز بنا رہے ہیں، وہ بہت سپیڈ سے آگے نکل جائیں گے. یہ ماڈل پہ اگر ہم کام نہیں کریں گے، ہمیں کنیکٹ ہونا پڑے گا. اب اسٹوڈنٹ جو ہمارے یہاں پہ ہیں، آپ نے اگر ریٹ ماڈلز یا اس طرح کے سولوشنز پرووائڈ کرنے ہیں تو آپ کو اپنے پروفیسر ٹیچرز کے ساتھ تو کنیکٹ ہونا پڑے گا. آپ کو اس طرح کے پلیٹ فارمز، یہ جو بھی آپ کے لیے یہ ارینج کیا گیا، اس طرح کے پلیٹ فارمز بڑے ضروری ہیں جہاں پہ لوگ آ کے ڈسکس کر رہے ہیں. یہاں پہ پالیسی میکرز بھی آنے چاہیے فیوچر میں، گورنمنٹ کے لوگ بھی آنے چاہیے. تو جب تک یہ ساری کی ساری کمبائن ایفرٹ نہیں ہوئے گی، ہم سیم پیج پہ نہیں آئیں گے. اور ڈاکٹر صاحب بڑا اچھا آئیڈیا آپ نے دیا کہ ہمیں اگر اسلامک کوئی ماڈل LLM ماڈل ڈیزائن کرنا ہے، اس میں ڈیٹا سینٹرز کی ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے. اور جن کنٹریز کو اس بات کا پتہ چل گیا، وہ پیسہ انجیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن ہم لوگ ابھی نہیں سوچ رہے ان چیزوں کے. تو دا تھنگ از دیٹ یہ ایک سیریس ایفرٹ ریکوائرڈ ہے. تمام اسٹیک ہولڈرس کو بیٹھنا پڑے گا، اور اس میں کسی ایک بندے پہ ہم ڈپینڈنٹ نہیں کر سکتے. اب اگین دس از دا کمپلیٹ تھاٹ پروسیس جس میں ہمیں فیوچر میں بات کرنی چاہیے اور کرنی چاہیے اس طرح کے پلیٹ فارم. جی سر، ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اس میں سارے اسٹیک ہولڈرز انوالو ہیں. بیسیکلی یہ پالیسیز ہیں جو کہ سائنٹسٹ اور ریسرچرز اور ہر طرح کے ریسرچرز اور گورنمنٹ اور انڈسٹری کے لوگوں کو مل بیٹھنا ہے، اور پھر یہ بیٹھ کے یہ سولوشن بن جائے گا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ IT کے اس دور میں، AI کے اس دور میں، یہ سولوشن کوئی بہت مشکل نہیں ہے. یہ اب جتنی بھی بکس ہیں جو اسلامک بکس ہیں، وہ PDF کی صورت میں پڑی ہوئی ہیں ہمارے پاس، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ریڈیبل نہیں ہے، جس میں ہینڈ ریٹن ہے. ہینڈ ریٹن ریکگنائزیشن کے بھی بڑے ایڈوانس قسم کے الگورتھمز بن گئے ہیں اور بنا بھی سکتے ہیں اس کو. تو اس میں بس سیریس ایفرٹ کی ضرورت ہے کہ ہمارا وزڈم خراب نہ ہو. اور AI انجینئرز بھی، چائنا کی میں بات کرتا ہوں سر، تو چائنا میں 3 سال رہا، اور میں نے چائنیز کو دیکھا بڑے قریب سے، ان سے ڈسکشن کی. تو ایک بات میں نے نوٹ کی کہ کچھ پروفیسرز کا میرے ساتھ اختلاف تھا اس بات پہ. میں نے کہا کہ پاکستان اور انڈینز تھوڑے تھے، پاکستانی زیادہ تھے، اور باہر جرمنی کے کچھ اور لوگ تھے. تو پاکستانی ساری یونیورسٹیز میں ٹاپ کر رہے تھے، بیسٹ ریسرچر بیسٹ ریسرچر بیسٹ ریسرچر. چائنیز دوسرے نمبر پہ تھی، حالانکہ اسٹرینتھ بھی ان کی زیادہ تھی. تو میں نے آ کے بتایا کہ پاکستانی سپر جینیس ہیں، بس یہ اپنی ڈائریکشن سیدھی کر لیں. تو یہی میں کلاس میں بھی آگے کہتا ہوں، اف آئی ایم اے ڈاکٹر، میں ایک سائنٹسٹ ہوں، ایک ریسرچر ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ میرے سے زیادہ آگے ہیں، جنریشن بھی آگے ہے، تو آپ زیادہ کر سکتے ہیں. تو چائنیز صرف ہارڈ ورکر ہے سر. چائنیز کو میں نے جتنا قریب سے دیکھا، جیسے انہوں نے کہا کہ ہر بندے کو اپنا رول پتا ہے، اور پتا ہے دوسرا بندہ کیا کر رہا ہے، اور وہاں پہ ہر یونیورسٹی وہاں سولوشنز دے رہی ہے، جیسے امریکہ میں بیک ان 1980s میں دے رہی تھی. ابھی چائنا میں یونیورسٹیز میں سولوشنز آ رہے ہیں. کیوں آ رہے ہیں سر؟ ان کا کمپیوٹر سائنس، الیکٹریکل، میکینیکل اور میتھمیٹکس اکٹھا ہے میری یونیورسٹی میں، باقی یونیورسٹی میں اور بھی ڈفرینٹ ہوگا. تو وہ میکینیکل میں جیسے آٹونومس وہیکل کی بات کریں، یا ڈرونز کی بات کریں، یا کچھ اور بات کریں، تو کمپیوٹر سائنٹسٹ الگورتھمز جو ڈیزائن کر رہے ہیں وہ الائن ہے ود ڈرون، ود آٹونومس وہیکلز. اسی لیے آپ کو سستے سولوشن مل رہے ہیں. ابھی جو جیکو J5 ہے، آٹونومس کے قریب وہیکل ہے، وہی BMW والے آپ کو 7 کروڑ کی دے رہے ہیں. جرمن گاڑیاں وہ 9 کروڑ کی ہیں. اگر یہ چائنیز AI میں ایوالو نہ کرتے تو آپ کو یہ لیٹسٹ فیچر گاڑیوں میں دیکھنے کو نہ ملتے. سو وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ سر وہ الائن ہے، وہ میوچل کولیبریشن سے کر رہے ہیں. تو یہ والا جو سولوشن ہے، یہ بھی سر ہم کولیبریشن سے نکال سکتے ہیں کہ ہم AI والے اور اسلامک والے اور گورنمنٹ سیکٹر میں کچھ تھوڑی سی سیریسنس ہو تو مل کے اس کو ہم بنا سکتے ہیں. تھینک یو سر. جی بالکل. میں بچے جو ہے میرے خیال میں وہ تھک گئے ہیں، تو بس میں اس کو کنکلوڈ کر رہا ہوں. اچھا، میں آپ کی بات سے سر سیکنڈ کرتا ہوں، لیکن ایک چیز جو آپ مس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سارے اسٹیک ہولڈر بیٹھ تو جائیں گے، لیکن اس کا سلوشن اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک گورنمنٹ
यूनिवर्सिटीज को रिसर्च ग्रांट्स नहीं देगी, आपके पास हाई फाई GPU सिस्टम्स नहीं होंगे, you will unable to make even a small LLM मॉडल, ओके। तो उसके लिए हमें सबसे पहले रिसोर्सेज की जरूरत है। हम में से बहुत सारे जो लोग हैं आज, डॉक्टर साहब, इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है हर चीज की कि आप अगर गाड़ी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान गाड़ी नहीं बना रहा, पाकिस्तान बहुत सारी चीजें नहीं बना रहा। अगर हम चाहें तो हम बना सकते हैं। उसके लिए क्या है कि हमें अमेरिका में देखना पड़ेगा कि वो तरक्की क्यों कर रही है। उसका एक ही राज है कि वो अपनी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च ग्रांट्स रखती है और अपनी प्रॉब्लम्स थ्रो करती है यूनिवर्सिटीज को, और वो उन प्रॉब्लम का सलूशन निकालती है। विदाउट रिसोर्सेज डॉक्टर साहब हम सुई भी नहीं बना सकते। और बाय द वे, पाकिस्तान सुई नहीं बनाता, उसके लिए हमें मशीनरी चाहिए, हमें रिसोर्सेज चाहिए। जब तक हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होंगे तो ये जो हमारे जो तालिब इल्म हैं, इनके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, ये सब कुछ कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये आपको पता हम क्या यूज कर रहे हैं? कैगल 30 आवर्स के लिए वो हमें GPU देता है और उसको हम यूटिलाइज करते हैं इन 1 वीक। जैसे ही वो यूटिलाइजेशन खत्म होती है तो हम अगले हफ्ते का इंतजार करते हैं कि वो हमें दोबारा हमें रिसोर्सेज देगा। तो सर, इसके लिए गुजारिश ये है, इसको मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि हुकूमत को ये चाहिए कि वो हर यूनिवर्सिटीज के अंदर रिसर्च ग्रांट्स रखे, जो उनकी प्रॉब्लम्स है गवर्नमेंट की, वो प्रॉब्लम्स यूनिवर्सिटीज को दें और हम उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अनटिल अनलेस जब तक हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, हमारे पास रिसर्च ग्रांट्स नहीं होगी, हम आगे नहीं बढ़ सकते। शुक्रिया। I am Dr. Numan Arshad. I will be participating in this talk. First of all, I will introduce myself. I have done PhD in Islamic Banking and Finance, and currently I am working in Sunway University under Department of Business Analytics. So my previous experience of Islamic Finance and Islamic Economics, along with my experience in AI, has led me to share my thoughts to integrate how AI will perform under Islamic financial rules or Islamic knowledge or Islamic literature. So we have already seen that AI is already being embedded in many platforms. You can see in the universities and colleges, institutions, teachers are using AI to develop content, develop assessments, take feedback. So technically in teaching and learning, AI is already there. Secondly, in terms of many websites where you can see the catalog of Quran and Hadith, they are using smart apps, smart websites, dynamic websites to make it user friendly and to able to scroll through information faster. So they use AI to streamline. So AI is already there in assisting such platforms. Then in terms of translation, many of the translation tools are already using AI to have a smooth transition from any language to the language. So the language translation capabilities are already there in AI, and then it can be used for learning. The fourth is the research, where you already know many the LLM tools like ChatGPT are already replacing Google as a Google Scholar as a one-stop shop to ask questions and then have a synthesized answer rather than collect information and then read and then synthesize yourself. So you see that based on this, there are some real benefits that are being generated. The question that is simple, that how these platforms are evolving and what will be the future and what are the implications. Okay, so I tend to present 4 major concerning points that might be also discussed in other talks today, so it might be overlapping or connected to them, so that in the Q&A we will try to cover it up. First is the source. AI does not generate information out of the air. It uses the information that it can learn from, and then it summarizes or explains it. So the quality of the information
the credibility of the information also matters. If there is some uncertain or non-credible information there from which AI is learning, then eventually it might use it as a information synthesis tool to later on give some outcomes that might be questionable. Secondly, majority. Who is using it? So there are many school of thought, and there can be multiple scenarios. So the AI is also learning from what is being asked from them, so it is optimizing the answers. So if the majorities are asking point A, then it will eventually give more value to point A rather than point B, C, D. So whenever a new person will ask, so the algorithm learns from who use it and then answer it accordingly. So it means it might sometimes favor the majority in terms of linguistic and argument delivery. So the minority might feel excluded. So that might create what you call a tension between the majority and minority. Rather than it is patching up, it might create a wedge between them. Okay, so that's what is a concern. So I will also talk about the solutions later on. So then is the context. So the AI, the quality of the answer depends upon the context. If you hide certain information, it does not know that if you have hidden, so it will give an answer based upon the given information and some assumptions that it will take. So the assumptions can be unrealistic, or the information given can be manipulated so that the context of the answer is wrong. Fourth is the role of human. So if you let AI do the decision making independently, then who will take the responsibility? So it's the role of the human who have to check, approve, and assess the responsibility of the answer, or quality of the answer, so that AI can eventually improve. It means all four of them are indicating towards the algorithmic optimization of an LLM that has weightages on certain type of answers and certain type of information that it might need. That is totally different in terms of when you compare with conventional knowledge rather than Islamic knowledge. Conventional knowledge mostly depend upon science and what is visible, and it does not have any value on the faith and the what you call it, the sanctity of the people who give this information, and then some of the respect of the knowledge giver, and then the credibility of the knowledge provider. So that things, so it means the ideal AI should know how much information they should gather. So let's continue and then I will discuss. First is what did the model learn from? So AI learn patterns from the material that is given or that is accessible to them. Much of our scholarship of Islamic translation, Tafsir, graded hadith, Arabic grammar are underdeveloped and may require consensus, because anyone can develop it and then AI will use it. So it means the specified AI that we are looking on, it must only access the credible or authenticated sources. Anything that is not available, AI cannot learn, and anything that is available by a common person, it cannot grade its quality on its own. So a tool may show hadith with a full confidence even if it's weak or fabricated, and because it does not have a grading tool. So what we can do, we can first of all move towards standardization of like OIC or Islamic standardization organizations can work on a certain LLM which only acquires information from authentic sources that the community can fix, and that community in that platform only those people can update information who have a required qualification and they provide required references.
So, and further, the translation between Arabic to other languages, specifically for Pakistan Urdu, the translation standards should be matured, and it does not depend upon what is the norm going on in the society to translate or synthesize the meanings. And then there should be a verification layer that we discuss in point number 4. AI will repeat most common answer. What will happen is that when you ask question, it will search online how many times this question was asked or what was the possible answer. So it will give a probability value to the answer and then give the highest probable answer. So it doesn't mean that high probable answer is the correct answer. It can have two risks. First is misinformation. AI can produce a fake fatwa or fabricated hadith that is presented in a way that it looks very real. So if you don't check, it might lead to hallucinated information. Second is it can favor one school and hide other valid views in our tradition. So because AI is mostly tries to confirm what you are asking rather than object, so it will only pick up those information that are in favor. So what we can do, we can ensure that the ideal AI algorithm must always present all available school of thought, what are their differences, what are their commonalities, and does not try to invent any content, specifically when it is connected to ibadah, because it should not be creative in that domain. Yeah, in terms of muamalat, it can be innovative, try to find new ways to make contract, but it should know the boundaries or standards. So Sharia standards or AOFI standards of contracts and other Sharia standard can be embedded into AI so that it stays within the boundaries, and then give the food of thought and also give the objections available for that. Okay. Next is AI needs context before it answers. So the more information you give, and the more detailed synthesis it can do. In Islam, actions are judged by intentions, and the ruling can change with the situation. So the same answer can be right for one person but the wrong for another. So it depends upon what information you give. So two people ask for same question about the financial contract. The correct answer depends upon what really happened between them. A tool reads only the words, not the real situation or the intent, and it gives a confident answer, but that might not be correct what is happening around. So it means the AI, the ideal AI that I'm talking about, should have a checklist to ask all the possible questions that are needed to inquire enough information to then synthesize so good answers, so that it can build the context, build Islamic ethics into the design of from the start: fairness, honesty, avoiding harm, being clear about how to reach the answer. So it means if the context is narrow, it should say that assuming this information, assuming this assumption, assuming this cultural context, this is the answer, but it can change. So that is another test. Okay, so the performance depends upon the truthfulness of the information provider, and the ability of the AI to reach the truth by asking a relevant question in response to the prompt. So that two-way prompting or reverse prompting context should be there as a default, but in a simple LLM, the two-way prompting is not there. When you ask something, it just gives the answer. It's not true like that. So just like when you go to a doctor for a medical checkup, it does not give you after just you're asking, it will do some testing and then give the answer. So I go to the last one. AI should support scholars, not replace them. So AI should be there to reduce the information that AI scholars have to go through, and then it gives the reports on the quality of information. So AI can help in searching and translating, summarizing,
checking for outliers, flag for problems. It can detect fraudulent activities. It can detect ambiguous text. It can detect the personality of the writer. It can detect the mood of the speaker. It can detect many things. So algorithm can pick whatever you want to see, and it can connect to many IoTs or application that can generate more information while you are interviewing somebody or while you are reading the text. For example, you are scanning a document for AI for to convert into a Word document and then synthesize. While along the translation, it is also searching online for references for that, and then you give certain assessment tool also so that it can assess accordingly, maybe a rubric. Okay, so eventually a scholar have to decide. So AI, human should be there in the loop of the AI. Without that, there is no witness. So Islam requires a real witness rather than a machine as a witness. So witness should be the person who is taking help from AI rather than witness is the AI that is giving you information. So final ruling and the fatwa and the proof stay with the qualified person who is accountable. Any AI assisted fatwa must be checked and approved by a scholar before it is disseminated. So I summarize this, that these were the 4 points that need some of the development and discussions so that the ideal AI algorithm that I am trying to propose can be supportive rather than creating more problems and creating disjoint between majority and minority groups in the society. Rather than creating harmony and peace, it is uncovering the hidden feelings of the people while observing their chats. So it will happen when you bring AI as a light on the information. It will highlight some things that were not becoming a problem because people tend to forget or forgive, but the AI does not do that. So these are the 4 issues that I discussed. So the floor is open, and I will be there to explain more and learn from other experts here. Thank you. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ہمارے پینلسٹ کا بہت 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 شکریہ. تھینک یو فار کمنگ ہیئر ان دس ہاٹ ویدر. تھینک یو فار انڈیورنگ دا ہیٹ. میرے خیال میں تالیاں بنتی ہیں بھائی. آپ لوگوں کے پاس تو پھر بھی پنکھے ہیں, ہم تو ویسے ہی بیٹھے ہیں. کیا خیال ہے؟ بگ ہینڈ فار آور پینلسٹ اینڈ تھینک یو فار بینگ ہیئر. سر, اوور ٹو یو.